مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کی اس محفل کے آغاز میں ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی برکات سے استفادے کے لیے ان کے فرامین میں سے پہلے ایک فرمان کی قرات کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ مبارکہ قلم اس کی تلاوت کریں گے اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے. بنت رسول اللہ جناب فاطمۃ الزہرا ایک روایت کے مطابق جو معروف روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث. تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میرے لیے پسندیدہ قرار دی گئی. تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت، والنظر فی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ کرنا، چہرے کی زیارت کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری چیز اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ روایت جب بھی سناتا ہوں تو عرض کرتا ہوں سننے والوں سے کہ ان 3 میں سے 2 چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور ایک چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت ہمارے اختیار میں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنے مال کو یہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن اس زمانے میں اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے خدا، بی بی کے تیری اس عظیم کنیز اس فرمان میں بتائی گئی 3 میں سے 2 چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 3 میں سے 2 چیزیں اے اللہ ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم انہیں انجام دینے کی کوشش کریں. ہم ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، اپنی عادات کا حصہ بنائیں گے. اور وہ جو تیسری چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ 2 کام انجام دینے کے صدقے میں، بی بی کی اس حدیث پر عمل کرنے کے صدقے میں، وہ تیسری چیز وہ چہرہ جس کی زیارت جناب سیدہ کو پسند تھی، محبت تھی، اس چہرے کو دیکھتے رہنا، اس کائنات کے بہترین چہرے کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. صلوات پڑھیں محمد.
توصیہ کرتا ہوں، دوبارہ اس کی تکرار آپ مومنین کی خدمت میں کر دیں کہ اللہ کے رسول اور ان کے پاکیزہ خاندان، ان کے گھرانے کی تعلیمات میں صرف ایک کتاب کا نام لیا گیا ہے جس کے سمجھنے، جس میں غور و فکر کرنے، جسے پڑھنے کی تاکید کی گئی. لیکن جب ہم اپنی اطراف میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کا جو مقام ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں وہ مقام نظر نہیں آتا، بلکہ اس سے بہت کم بھی نظر نہیں آتا. اس نسبت سے، اس پہلو سے کہ جس مقصد کے لیے یہ قرآن اللہ نے نازل کیا تھا اور اللہ کے رسول نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد راہ ہدایت ان دونوں کے ساتھ تمسک میں. تو میں آپ سے خواہش کروں گا کہ اس مسئلے پر سوچا کریں، اس کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیوں نہیں ہے قرآن اس طرح ہماری زندگیوں میں، اور کیوں نہیں ہے قرآن سے اس طرح رابطہ ہمارا جس طرح اللہ، اس کا رسول اور اہل بیت اطہار دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ سوچنا بہت قیمت رکھتا ہے. ائمہ اطہار کی روایات میں ہے کہ ایک لحظے کی فکر تمام شب کی عبادت سے افضل ہے. آپ کمپیریزن، موازنہ دیکھیں. ایک لحظے کی فکر، کون سی فکر؟ اپنے آپ کو، اپنے بارے میں غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں میری شخصیت کیسی ہے. ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوتا ہے. خالق انسان کے فرمان کے مطابق بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر بہت بصیرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ بڑی گہرائی سے خود کو جانتا ہے. کن کاموں کے لیے میں کیسے بہانے بناتا ہوں، کیسے راستے نکالتا ہوں، کون سے کاموں میں دلچسپی لیتا ہوں، کون سے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، میرے شوق کیسے شوق ہیں، میری لذتیں کیسی لذتیں. تو انسان کو چاہیے کہ سوچے کہ میں اپنی اس شخصیت کو جو میں نے بنائی ہے اپنے اللہ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، سر کو فخر سے بلند کر کے، یا اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنی اس شخصیت کو پیش کر سکتا ہوں جو میری شخصیت ہے، جیسی میری گفتار ہے، جیسے میرا اخلاق ہے، جیسے میری روز مرہ کی جلوت میں اور خلوت میں جو میری عادات ہیں، میں اپنے امام کے سامنے اس شخصیت کو پیش کر سکتا ہوں، پیش نہیں کر سکتا. یہ فکر اور یہ محاسبہ عزیزان محترم اتنا اہم ہے کہ روایات اہل بیت میں یہ الفاظ ہیں کہ امام نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص من لا یحاسب نفسہ کل یوم، جو سارا دن گزر جائے لیکن اس نے اپنے محاسبے کا کوئی وقت معین نہ کیا، اپنے محاسبے کا. اور یہ کیوں؟ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اللہ جب محاسبہ کرتا ہے اس کا جس نے خود اپنا محاسبہ نہ کیا ہو، تو پھر دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص، میں مثال دیا کرتا ہوں، جب آڈٹ ہوتا ہے کسی کمپنی کا، تو جن کا آڈٹ ہونا ہو وہ اپنے کاموں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں زیادہ
چونکہ اس دنیا میں انوالو نہیں، دنیا سے مراد آڈٹ کی دنیا میں، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس کا ٹرسٹ ہے، اس کو آڈٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی سنجیدہ لیا جاتا ہے حساب کتاب اکاؤنٹس وغیرہ صحیح رکھنا، تاکہ آڈٹ میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ آڈٹ میں ہی بڑے بڑے لوگوں کے گھپلے پکڑے جاتے ہیں، بڑی بڑی کرپشن پکڑی جاتی ہے، یہ پیسہ ادھر آیا کدھر چلا گیا۔ یہ سمجھ لیں محاسبہ کیا ہے، اپنا آڈٹ کرنا۔ تو ضرور جو دن کا وقت آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، اس میں 2-3 منٹ 4 منٹ انسان سوچے کہ میں سونے سے پہلے، مثال کے طور پر آنکھیں بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچے کہ میں جب صبح اٹھا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے کیا کیا، اور یہ میرا آج کا دن اس قابل ہے کہ میرا اللہ راضی ہو سے، میرے آج کے دن کے اعمال، میری باتیں، میری زبان سے نکلے الفاظ، مجھے کن چیزوں کی فکر کھائے جا رہی تھی، کس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میچ کرتی ہیں اس کرائٹیریا سے، اس معیار سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اہل بیت نے مجھے بتایا۔ محاسبہ کرنے والا آہستہ آہستہ سیدھا ہو جاتا ہے، جو محاسبہ نہیں کرتا اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں، اور وہ شخصیت جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا، وہ اپنے کاموں سے ریپیٹیشن سے بار بار جب وہ کام اس کی عادت بن جاتے ہیں، وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زبان سے اپنے آپ کو کسی چیز سے منسوب کرنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک بہت شدت کے ساتھ ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اپنی نسبت اتنی اونچی جگہ پر دینا، اور جب شخصیت دیکھی جائے تو وہ بالکل اس کے برعکس۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے بڑا عجیب جواب دیا اس کو۔ امام نے فرمایا کہ اگر تو جن کاموں کا ہم حکم دیتے ہیں وہ کرتا ہے تو، اور جن کاموں سے ہم نے روکا ہے ان سے تو رک گیا ہے، پھر تو تم نے سچ کہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو پھر ایک بلند ترین مقام کا غلط دعویٰ کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کر۔ یعنی تو جب ہماری باتیں نہیں مانتا تو پہلے تیرے گناہ کافی، اب جو تو ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے ان گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ کر رہا ہے، بلکہ تو یہ کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور اگر وہ محبت تیری صحیح ہوئی تو وہ تجھے خیر تک پہنچا دے۔ محبت بھی محبت کہنے سے تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو ایک حالت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، حب۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے کافی کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے، کافی کچھ قربان بھی کر دیتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر لیتا ہے، زحمتیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو۔ اگر آج کل کے جوان مثلا ساری عمر جن ماں باپ نے زحمت سے پالا ہوتا ہے، کہیں محبت ہوتی ہے تو اگر وہ رکاوٹ بن جائے تو وہ اچھے نہیں لگتے۔ ساری عمر کی ان کی زحمت وہ گویا کہ اس کی نظروں سے گر جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو کہیں محبت ہو گئی، اور اس کو ساری دنیا وہیں پہ جمع نظر آتی ہے۔ اگر یہ ہے تو میری دنیا بھی ہے، اگر یہ نہیں، جو اس کو اچھا سمجھے جس سے اسے محبت ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور جو اس کو برا سمجھے جس سے اس کو محبت ہے وہ اسے اچھا نہیں لگتا، اگر جو اس کے ماں باپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ خدا کی زبان تو نہیں لیکن الفاظ ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں
مسلمانوں نے وہ شکوہ کے ذریعے اللہ سے شکوہ کیا، اللہ ہماری بری حالت ہو گئی، ہم نے اسلام پھیلایا تھا، ہم نے قربانیاں دی تھی، اب جناب غیر دنیا پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اب یار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو یہ شکوہ مسلمانوں کا. تو جواب شکوہ جو ہے علامہ اقبال کا، اس میں ایک جگہ پر یوں فرمایا اللہ کی طرف سے جواب کہ طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تمہاری آزاد طبیعتوں پر ماہ رمضان کی قید بڑی بھاری ہے. بی بی فرما رہی ہے میں تلاوت کرتی ہوں محبت کے ساتھ، مجھے محبت ہے، میں انفاق کرتی ہوں، خرچ کرتی ہوں مال جرمانہ سمجھ کے نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں، بلکہ مجھے محبت ہے یہ کام کرنے سے. طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہاری آزاد طبیعتوں پر ماہ رمضان کی جو ریسٹرکشنز ہیں کچھ دیر کے لیے وہ بھاری. ہم سے کب پیار ہے، ہاں یہ اس کا پہلا مصرع یہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ویسے جس سے محبت ہے رات کے 2 بج جائے 3 بج جائے 4 بج جائے بات کرتے ہوئے پرواہ ہی نہیں، جاگ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے اٹھنا نہیں اٹھتا. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. جو زیادہ پیاری ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے. اگر ہم زیادہ پیارے ہوتے تمہیں تو تم تو جمپ لگا کے اٹھتے. جہاں عشق ہوتا ہے وہاں تو جمپیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں عشق نہ ہو، خانہ پوری کی ہو، وہاں مسائل بن جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. مجھ سے شکوہ کر رہے ہو، تم خود بتاؤ. ایسے وفادار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کام ان کو جرمانہ لگتے ہیں، ان کو بوجھ لگتے ہیں، اور ان کی لذتیں کوئی اور چیزیں بن گئی ہیں. وہ کام نہیں ہے ان کی لذتیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے پسند فرمائے. صلوات پڑھیے. عرض کیا کہ یہ دوسری سورہ ہے. بی بی کے اس فرمان کے تلاوت قرآن سے مجھے محبت ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں کہ جو جناب سیدہ کے بابا پر نازل ہونے والی دوسری سورت، یعنی بالکل ابتدا ہے اسلام کی تحریک کے آغاز. اور آپ اس سورت کے کانٹینٹس کو جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں ہی مخالفت کا طوفان آ گیا. ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے خلاف کہ جو اب سے پہلے بہت محترم تھی، مکہ کی سب سے محترم شخصیت، صادق، جھوٹوں سے بھرے ہوئے معاشرے. ایسا کردار ہے کہ وہ جھوٹوں کا معاشرہ انہیں کیا کہتا ہے، سچا. وہ خیانت کاروں کا بھرا ہوا معاشرہ انہیں کیا کہتا ہے، امین، امانت دار. جیسے ہی یہ ہستی اللہ کے دین کا پرچم بلند کرتی ہے مکہ میں، سارا احترام ختم اور بہترین مخالفتوں کا آغاز، جیسے کہ اس سورہ کا آغاز اور ابتدا اس پر خود بتا رہا ہے. قرآن مجید کی سورت کی جب آپ تلاوت کریں نا، اس کے کانٹینٹس آپ کو بتا دیں گے کہ ماحول آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے. جو اللہ تعالیٰ اس ماحول میں یہ آیات نازل کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماحول کیسا بنا ہوا ہے اور اللہ یہ باتیں کیوں کر. بلا سبب تو اللہ تعالیٰ نہیں بات کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان رحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون حروف مقطعات میں سے ہے، اسرار الہی میں سے، سر، راز. والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے سطروں میں لکھ رہے.
یسترون انسان لکھتا ہے تو ظاہر ہے ایک لائن میں ایک سطر میں لکھتا ہے. قلم کی قسم اور ان کی کہ جو اور اس چیز کی کہ جو لکھنے والے لکھتے ہیں. دو نقطے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قسم جب ہم کھاتے ہیں یا اللہ قرآن میں قسم کھاتا ہے, یہ قسم کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قسم بندہ تب کھاتا ہے جب اپنی بات کی سچائی پر تاکید کرنا چاہتا ہے. تو جب کوئی انسان کہتا ہے اللہ کی قسم, اصل میں وہ کہہ رہا کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس پر اللہ گواہ ہے. جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اس بات کی حقانیت پر جو بات انسان دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے, بتانا چاہ رہے. اللہ کی قسم یعنی میری اس بات پر خدا گواہ ہے کہ یہ سچی بات ہے, یہ حق بات ہے. اب خداوند عالم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ بات اللہ کی بات ہے تو پھر خداوند عالم نہ ڈر کے غلط بات کرتا ہے کسی سے, نہ لالچ میں غلط بات کرتا ہے, نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ وہ غلط بات کر دے. کوئی بھی سبب بات کے غلط ہونے کا, کوئی بھی سبب جو ہم فرض کر سکتے ہیں, اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. لیکن انسان پر کیونکہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, تاکید پہنچتی ہے سننے والے کے دماغ میں, لہذا اللہ نے اسی انسان کی نفسیات کے مطابق قسم کھائی. ایک دوسرا, جن چیزوں کی قسم کھائی ہے گویا ان کو اللہ گواہ بنا رہا ہے. یعنی خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں گواہی دیں گی کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری حق. البتہ ظاہر ہے اس غور و فکر کا تعلق وقت دینے سے ہے. انسان جب بیٹھتا ہے تنہائی میں غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آپس میں لنک انسان کو سمجھاتا جاتا ہے. یہ سورہ مبارکہ ظاہر ہے ایک ویسے تو قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے, لیکن ہمارے مزاج جو ہیں وہ انا اطعنا سے لمبی کوئی ہو تو وہ بڑی صورت لگتی ہے. بعض دفعہ بعض وقت نماز پڑھانے کا موقع ملے تو مثال کے طور پر ان مخصوص صورتوں سے کہ جن میں ہمارا قرآن محدود ہو گیا, انا انزلنا, انا اعطینا, قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کوئی صورت تھوڑی 30ویں سپارے کی تھوڑی سی جس کی 2 لائنیں پڑھ دو تو پبلک سے شکایت آتی ہے کہ مولانا صاحب لمبی لمبی صورتیں پڑھتے. لمبی صورتیں ان کو کہتے ہیں جنہیں قصار الصور کہا گیا, یعنی چھوٹی صورت. تو شکر کریں کہ مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. وہ لمبی صورتیں پڑھتے ہیں, لوگوں نے جا کے شکایت لگائی ہے علی جو ہے وہ لمبی صورتوں کی تلاوت کرتا. ختم ہو گئی چیزیں, یعنی یہ جو رائج چیزیں تھیں ان زمانوں میں ختم ہو گئی. نہ ہمیں سمجھ آتا ہے, ظاہر سمجھ آتا ہو پھر بھی ایک بات ہے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہو تو پتہ چل رہا ہے. تو ایک سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, دوسرا جو تلاوت کر رہا ہوتا اس کی تلاوت اتنی بعض اوقات بدنما ہوتی ہے کہ بندہ پیچھے کھڑے کھڑے ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے. ان نمازوں میں جو جان اور روح ہے وہ ہے ہی, ٹھیک ہے. ایک مشینی انداز میں آئے اور چند پوزیشنیں بدلی, کھڑے ہوئے, پھر رکوع میں گئے, پھر سجدوں میں گئے, اٹھ کے اور بات تمام ہوگی. جیسے آئے تھے کوئی روح کی تازگی اور کوئی تبدیلی اور کوئی ارتقاء اور کوئی ترقی ایسی نمازوں سے نہیں ہوتی. اور بعض تو آتے بھی نماز پڑھنے بھی تب آتے ہیں جب کوئی کام دنیا کا پھنس جائے. تو یہ میں صورت آج مکمل نہیں کر پاؤں گا, اگر میں دوڑوں تو بہت ساری باتیں رہ جائیں گی. اور قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ کم از کم جو انسان کے ناقص ہے, علم ہمارا ناقص ہے اور بیان بھی ناقص ہے, لیکن جو چیزیں ذہن میں موجود ہوں کہ یہ قابل وضاحت ہیں ان کو بلاخر وضاحت کر کے, کیونکہ میں بعض اوقات مزاج سے کہتا ہوں یا اللہ جو اس درس میں ثواب کے لیے آیا اس کو مت دینا,
جو اس درس میں سمجھنے کے لیے آیا تیرے قرآن کو، اور اس کو سمجھنے کے لیے آیا تاکہ اس کے مطابق چل سکے، اس کو عطا کر۔ اور یہ میں کہنے کو کہہ رہا نہیں ہوں، مشکوک ہے، یقین کرے، مولا علی کا فرمان، ایسے فرمان پڑھے نہیں جاتے، یہ مارکیٹ سے آؤٹ ہے۔ آدھے سچ بتائے جاتے ہیں، جو یہ صورت پڑھے گا اتنا ثواب ہے، یہ بتایا جاتا ہے، جو یہ صورت پڑھے گا پورے صراط سے یوں بھاگ کے گزر جائے گا، جو یہ صورت پڑھے گا اس کی یہ مشکل ہو جائے گی، یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ مولا علی کا فرمان ہے اس قرآن پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور و فکر نہیں، لا خیر فی، کیونکہ یہ پبلک کو پسند ہی نہیں، پبلک کے پاس ٹائم ہی نہیں، انہیں شوق ہی نہیں ہے، ان کے غور و فکر کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گزار دیتے۔ آپ گیس کریں، آج کی نوجوان نسل، حتیٰ کہ بڑے بھی، کتنا ٹائم گزارتے ہیں موبائل پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پر، کتنا ٹائم گزارتے ہیں۔ اور اس کو اگر انسان اس کا وہ جو امام نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا محاسبہ نہ کرے، وہ دیکھیں کہ میں نے کتنا ٹائم دیا ہے سوشل میڈیا کی لغویات کو۔ اور لغویات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ میں نے اتنا کچھ جو آج دیکھا ہے سوشل میڈیا کو ٹائم دیا ہے مثال کے طور پر، اس کا نتیجہ مجھ پر کیا نکلا ہے، وہ دیکھے گا، اس کو اتنی زیادہ مختلف قسم کی انفارمیشن اس سے دیکھی ہے کہ اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں۔ یہ طریقہ نہیں، سنجیدہ عاقل لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہم انشاءاللہ پہنچ سکے، اس کے بعد خدا نے توفیق دی، اگر جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ اسی طرح سے اسی قرآن فہمی کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک بات آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ انسان سیکھتا تب ہے کہ جب مسلسل کوئی ریگولر کام کرے، اس کے علاوہ سیکھتا نہیں، اسکیٹرڈ، آج ایک بات سنی، ادھر دوسری بات سنی، دوسری موضوع میں چوتھے موضوع، اس طرح بہت ساری معلومات کا مجموعہ مکس اپ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی نظام کے تحت جب انسان چلتا ہے، کسی نظم کے تحت چلتا ہے۔ یہ اسکول کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں روز جانا ہوتا ہے کلاسز میں؟ کیوں ایک منظم طریقے سے ایک سلیبس کو پڑھنا ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کے عقل مند جانتے ہیں اس کے علاوہ بچہ اسکول میں جائے، ایک بندہ میتھس کی بات کر رہا ہو، ایک فزکس سے بات کر رہا ہو، انگلش لینگویج پڑھا رہا ہو، ایسے ہی کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا۔ لیکن ایک نظم کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے پھر نتائج بھی مرتب۔ والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے لکھتے ہیں۔ اس سے مراد کون سا قلم ہے اور کون لکھنے والے مراد ہے، چند چیزیں علماء نے روایات کی روشنی میں بیان کی، اور وہ سب کے سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قلم ایک اہم ترین چیز ہے، جب سے قلم انسان کی زندگی میں داخل ہوا، انسان کے علم کی ترقی کی، علم کو محفوظ کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت بڑھ گئی قلم کے ذریعے، کہ جب لکھ کر مختلف علاقوں کا، مختلف زمانوں میں مختلف طریقے رائج رہے، لیکن لکھنے والی چیز کو قلم کہتے ہیں۔ چاہے وہ پہاڑ پر کچھ کھرچ کر لکھ دینا ہو علامت کے طور پر تاکہ یاد رہے یہ واقعہ مثلا یہ ہوا تھا، کوئی یادگار بنا دینا، اور چاہے آج کل کے زمانے کی CD رائٹنگ ہو، اور چاہے ڈیٹا ٹرانسفر مثال کے طور پر، یہ سب محفوظ کرنا اس میں شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے لوگ کس حد تک بات سمجھ سکتے ہیں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو اس سے مراد انسان کا لکھنا قلم کے ساتھ وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو قلم سے مکہ کے زمانے میں رسول اللہ کے حکم پر وحی کی کتابت کرتے تھے، وہ مراد ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ وحی کی باتیں گواہ،
یا جو پہلی میں نے بات کی، یہ جو علم لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا گواہ ہے کہ ہماری باتیں برحق ہیں۔ اور تیسری چیز وہ حقائق کہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، اس دنیا کے مادی قلم سے نہیں، بلکہ وہ قلم کے جن کی کیفیت کو خداوند عالم بہتر چاہتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کرامن کاتبین، تمہارے اوپر محافظ اللہ نے رکھے ہیں بڑے بزرگوار کہ جو لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان کو علم ہوتا ہے جو کام تم کرتے ہو۔ تو وہاں پر لفظ کا استعمال کیا کرامن، کرام کہتے ہیں کریم کی جمع ہے، بڑے بزرگوار، بڑے محترم۔ کون؟ کاتبین، لکھنے والے۔ کتابت کس سے ہوتی ہے؟ قلم سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ قلم کون سا ہے؟ یہ اس اعتبار سے یہ آیت متشابہ ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کہ وہ قلم ایسا ہوتا ہے، وہ فلان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، سب کے سب انسان کے اپنے انداز ہیں۔ متشابہ کا بھی یہ یاد رکھیں، آیات متشابہات کو بعض لوگ مانا جب بھی کوئی قرآن پڑھو کہتے ہیں کہ اس میں تو آیات متشابہ ہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے جس سے ایک معنی آپ کو پتہ چل رہا ہے، کلی طور پر بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کے ذہن میں دنیا کا قلم آتا ہے۔ آپ کے زمانے کی جو جہاں تک علم نے ترقی کی ہے اور قلم کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں، ابھی پینسل ایک آتی ہے وہ موبائل پہ لکھنے کے لیے مثال کے طور پر وہ ساتھ لگی ہوتی ہے، اور ٹیبلٹ پر یا مثلا آئی پیڈ وغیرہ پر لکھنے کے لیے لائٹ پینسل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے کے لوگوں میں وہی اس ان کے ذہنوں میں آتا تھا کہ جو اس قلم سے ان کے زمانے کے قلم تھا۔ لیکن متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو قلم اللہ کہہ رہا ہے اس کا مکمل طور پہ تصور کر سکتے۔ اللہ کا عرش کیسا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا، چونکہ وہ عرش یعنی تخت، بادشاہ، اللہ بیٹھتا ہے تخت پر، اس کا تخت کس چیز کا بنا، کس چیز کا، وہ جہان مادی جہان ہے ہی نہیں، مادی جہان ہی اس میں محدود ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی آیات کو جن میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جس میں اس دنیا کے لفظ سے، دنیا کے اندر کی چیز کے بارے میں جو لفظ بنایا گیا ہے اس کے ذریعے انسان اس دنیا سے باہر اس جہان کی کسی چیز کو بتانا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے تشابہ پیدا ہو جاتا ہے، آیت متشابہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آ رہا ہے خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن حقیقت آیت میں ذہن میں تصویر بناؤ کیسا ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ اور اسی لیے اللہ آیات متشابہات کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ چونکہ تمہارے دسترس میں ہے ہی نہیں، تو پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ خرابیاں کرنے کے لیے ان آیات کے الٹے سیدھے مطلب نکالتے ہیں تاکہ عام پبلک کو فتنے میں مبتلا کرے اور گمراہ کر سکے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب اس آیت کا معنی یہ کرتے ہیں جو آخری میں نے تیسری بیان کی کہ اے رسول، ہم اس قلم کو اور جس قلم سے لکھنے والے ان سب کے اعمال کو، ان کی باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کل ان کو حساب دینا پڑے گا، اور آپ یہی بات ہماری طرف سے لے کر ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ قلم اور جو کچھ قلم سے لکھا جا رہا ہے یہ گواہ ہے اس بات پر، قسم کا مطلب یہ گواہ ہے اس بات پر، کس بات پر گواہ ہے یہ؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں۔ اب آپ گیس کریں کہ قسم کھا کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ رسول اللہ کو مجنون کہہ رہے تھے۔ مجنون کون ہوتا ہے؟ جس کی عقل نارمل کام نہ کرتی۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ باتیں کچھ کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایسا موقع ہوا ہوگا کہ آپ کسی شخص سے ملے، ظاہر میں ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر آپ سے باتیں کی تو پھر آپ نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ یار یہ بندہ تھوڑا ہلا ہوا لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بندہ جو ہے باتوں میں نا الٹی سیدھی باتیں کر جاتا ہے، تھوڑا سا دماغی پرابلم، اسے کہتے ہیں مجنون، جسے فارسی میں دیوانہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں دیوانہ لفظ عاشق کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پاگل کوئی کہتے ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے. دیوانہ کیونکہ اس کو اپنی محبت کے سوا کوئی چیز یاد نہیں ہوتی اور لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے. یہ میں آپ سے درخواست کروں گا اگر ایک ہی دفعہ میں سارے موبائل سائلنٹ ہو جائیں یا تاکہ محفل جو ہے وہ ڈسٹربنس ایک دفعہ پھر سے بات کریں. تو اس ایسے شخص کو عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں. یہ جو مجنون کا لفظ ہے جس کی عقل کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہو اور گویا کہ اب عقل اس کی ایکٹیو نہیں, صحیح طرح کام نہیں کرتی. رسول اللہ کو یہ لوگ جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا تھا بلاتے تھے رسول اللہ کو کہ آپ فیصلہ کریں. کس کو بلایا جاتا ہے؟ مجنون کو. جب جھگڑا ہو جائے رسول اللہ سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کس کو بلاتے تھے؟ رسول اللہ کو بلاتے تھے کہ یہ فیصلہ کرے کہ تو ٹھیک فیصلہ کرے. لیکن اب سوچیں کہ ان کو کیا پرابلم ہو گئی تھی, اچانک کہنا شروع کر دیا مجھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, اب ظاہر ہے ایک سمجھدار ترین انسان, ایک باوقار ترین انسان, ایک با اخلاق ترین انسان اور ایک مخلص ترین ہستی کہ جو اللہ کے حکم سے ان کی نجات کے لیے ان کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں, اس کو جب یہ رسپانس ملے کیا نعوذ باللہ وہ وہاں کے اوباش اور اس قسم کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ پاگل ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے کہ یہ جتنا علم کے محفوظ کرنے کا نظام ہے, چاہے دنیاوی ہو, مادی ہو, اور چاہے فرشتے جو چیزیں محفوظ کر رہے ہیں, یہ سارا کا سارا اس کو اے رسول میں گواہ بنا کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت ہے, آپ کو تو اللہ نے چنا نعمت کے لیے, آپ مجنون نہیں. پھر تیسری آیت میں اور تسلی, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور بے شک آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جو بے انتہا, بے حساب. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ بھلا کیسے مجنون ہو سکتے؟ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. علا پر, خلق اخلاق, کون سا اخلاق؟ عظیم. آپ کی اخلاق عظیم ترین اخلاق ہے, آپ بھلا کیسے مجنون ہو؟ یہ مجنون ہے. بعض دفعہ مجنون عقل مند, لیکن میں آپ کو مثال دوں, جیسے میں نے کہا نا عاشق کو دیوانہ کہتے ہیں, تو وہ جو جس وادی میں عاشق ہوتا ہے وہ نصیحت کرنے والوں کو دیوانہ سمجھتا ہے, کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو قدر ہی نہیں ہے. وہ اپنی محبت کی دنیا کی عینک سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں تمام چیزوں کا مرکز اس کا محبوب ہوتا ہے. جو اس کے محبوب کی تعریف کرے وہ اسے اچھا لگتا ہے, جو اس کے محبوب کے بارے میں تھوڑا الٹی سیدھی بات کرے اس سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. سارا فوکس پہ ہوتا ہے. وہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, خدا جانے صحیح ہے یا نہیں. یہ جو قیس تھا جس کو مجنون کہتے ہیں, اس کا اصلی نام قیس تھا, بنی عامر ایک قبیلہ تھا, اس کا یہ شخص تھا. تو ایک خاتون جس کا نام لیلا تھا, اس سے اس کو محبت ہو گئی. کہتے ہیں کہ ایک دن جب یہ امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان مسائل چل رہے تھے, تو یہ کہیں راہ چلتے امام سے اس کی ملاقات ہو گئی اور ٹکرا گئے. تو امام نے اس سے سوال کیا کہ تیرے نظر میں حق پر ہوں یا امیر شام حق پر؟ تو قیس نے کیا کہا مولا میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ لیلا حق پر. میرے لیے وہی برحق ہے, وہ جو کہتی ہے بس اس کے سوا اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا.
تو مجنون دنیا والے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں وہ دنیا والوں کو مجنون سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے اسی لیلا مجنون کی داستان میں، کہتا ہے کہ لوگاں آکھیا مجنون، لوگوں نے مجنون سے کہا تیری لیلا رنگ دی کالی، تو اتنے تعریفیں کرتا ہے اس کو عاشقوں کو، تو رنگ دیکھا اس کو تو کالی۔ مجنون نے جواب دیتا، ٹھیک ہے، مجنون کا ریپلائی، تھاکوں اکھ نہیں ویکھن والی، تمہاری آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم لیلا کو دیکھ سکو، اس کے حسن کو میری آنکھ نے دیکھا، تمہاری آنکھوں کو سمجھ، پاگل ہو تم دیکھ ہی نہیں سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ان کی نظروں میں یہ پاگل ہے کیونکہ کالی پہ عاشق ہوا ہوا، اور اس کی نظروں میں جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ دنیا والے پاگل ہیں کہ جو اس کو باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ قرآن مجید بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بھی وہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مومن ہوتا ہے دنیا دار کی نظروں میں یہ پاگل ہوتا ہے، یہ بے وقوف ہوتا ہے، یہ مینٹلی ریٹارڈڈ چیز ہوتا ہے، اس کو سادہ سمجھتے ہیں، یار یہ ایسے یار نماز روزے میں لگا رہتا ہے، اس کو سمجھ میں کوئی نہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جبکہ مومن اللہ کی اطاعت میں چونکہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو یہ کم عقل لگے کہ یہ اس عارضی کے پیچھے لگ کے اس دائمی کو بلائے بیٹھے ہیں، یہ بے وقوف ہے۔ یہ بالکل پھر مثال دوں آپ کو کہ جو بہت پڑھنے والا محنتی بچہ ہے وہ کلاس کے شرارتی اور ٹائم ضائع کرنے والے بچوں کو بے وقوف لگتا ہے، کہتے ہیں یہ بے وقوف ہر وقت کتاب میں گزرا ہے، اور اس سے پوچھے جو کتاب میں گھسا ہوا ہے اس کو یہ بے وقوف ہے۔ اب عقل مند جب دونوں کو دیکھتا ہے، دونوں کے کردار کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے حقیقت میں بے وقوف کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب دیوانے نہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اور آیت نمبر 4، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس میں رسول اللہ کی تعریف بھی ہے اور ایک رسول اللہ کو میسج بھی ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ نے ایسے رسپانس نہیں دینا۔ قرآن نے کلیئر بھی کہا ہوا ہے کہ ادفع ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی اے رسول ایک جیسی نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، وہ بد اخلاقی کرے، آپ بہترین طریقے سے اس کی برائی کو اچھائی سے دور کریں، آپ نے یہ کرنا۔ تو یہاں پر رسول اللہ کی تعریف بھی، اور وہ بھی کس کی زبان سے؟ اللہ کی زبان۔ اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ لہذا اگر کسی شیعہ یا سنی کتاب میں کوئی ایسی روایت آتی ہے جس میں رسول اللہ کی بد اخلاقی لازم آتی ہو تو اس آیت کی روشنی میں وہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض کتب میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صاحب کو بد دعا دی تھی اور کہا تھا یا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صاحب بعض کے بزرگ ہیں تو ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے نام پر ایک اور چیز دب دی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوں، کبھی نارمل ہوتا ہوں، کبھی غصے میں ہوتا ہوں، اگر غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ دوں اور غصے میں کسی کو بد دعا میں دے دوں تو اس بد دعا کو تو دعا میں بدل دے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو بد دعا تھی یہ اس دوسری حدیث کے مطابق دعا میں بدل گئی، اس بات سے غافل کہ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ بھی بد اخلاقی کرتا ہے، برا بھلا لوگوں سے کہ جیسے ہم غصے میں آ کسی کو آل فال ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، رسول اللہ بھی ایسا کرتے ہیں، باطل ہے۔ اللہ ایسے ہی گواہی نہیں دیتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہترین عظیم اخلاق کے مالک۔ تو یہ فارمولہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو ساری امت کو اپنانا چاہیے، اپناتے نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ آیت قرآن نے اگر کسی بات کا اعلان کر دیا ہے
پھر نیچے 1000 حدیث بھی ہے اس کے خلاف وہ باتیں وہ حدیث نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے پھر اسلام ایک مکس اپ ہے. تو پھر ان لوگوں نے کیا حل نکالا کہ اگر قرآن میں صحیح بات ایک آئی ہوئی ہے لیکن کسی کی حدیث میں کچھ اور بات ہے جو اس کو پسند آ گئی ہے، تو بجائے یہ کہ اس آیت کے ذریعے اس حدیث کو چیک کرتے، انہوں نے ایک اور چکر چلایا اور کہا کہ یہ جو قرآن کے ورڈز ہیں نا ان کے کئی میننگ ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پزل کر دیں، کنفیوز کر دیں. اس کو مبہم کر دیا. جس کو اللہ رسول اہل بیت نے معیار قرار دیا حق کی تشخیص کا، اس کو مبہم کر دیا تاکہ ادھر سے گیم کھول کے کھیلی جا سکے. اور بہت ساری احادیث ہمارے اہل سنت بھائی بھی بعض حدیثوں کو بالکل صحیح مانتے ہیں، قرآن کے صریح کے خلاف. اس حد تک اس میں آگے چلے گئے کہ کہتے ہیں حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. یعنی حدیث اللہ کے نبی کی اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس حدیث نے آ کر اگر کوئی آیت اس کے خلاف تھی اس آیت کو منسوخ کر دیا، اس کا حکم ہی ختم کر دیا. مثلا اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورۃ الاعلیٰ میں، آپ دیکھیے رسول پاک کو سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں کہ قرآن آپ کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن آپ ایک صحیح کتاب میں روایت دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں تھے اور مسجد نبی میں ایک صحابی آ کر نماز پڑھ رہے تھے، اس کو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے جو آیتیں پڑھی ہیں مجھے تو بھول ہی گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے وہ آیتیں یاد آ گئی جو مجھے بھول گئی. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ سنقرئک فلا تنسى، مکہ میں کہہ رہے ہیں، یہ مدینہ کی بات ہے. ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے یہ قرآن کہ تو اس قرآن کو نہیں بھولے گا. فلا تنسى، اس قرآن نہیں بھولے گا. لیکن اس کو حدیث آ گئی، اب حدیث کو نہیں چھوڑنا، قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کو آپریشن کر کے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تعویل کر لی جائے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں تقریباً مختلف مسالک سارے کے سارے 19-20 کے فرق کے ساتھ مبتلا ہے. اور یہی سبب ہے، میں نے آپ سے کہا اسباب پہ غور کریں کیوں نہیں ہے قرآن. یہی سبب ہے کہ قرآن کی مارکیٹ جو ہے اس کی جو سٹاکس ہیں وہ شیئرز اس کے رائز نہیں ہوتے. باقی چیزوں کے شیئرز بہت اوپر ہیں لیکن قرآن کے شیئرز خریدتا ہی کوئی نہیں، وہ نیچے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنے کے اعتبار سے ویسے بہت خریدار ہے کیونکہ ویسے ورد کرنے سے وظیفے کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتے ہیں اور وہ سارا کچھ بتایا گیا ہے، ادھر بہت بانٹتے ہیں. لیکن قرآن کے سمجھنے کی طرف، قرآن سے دین سمجھنے کی طرف آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تب بھی کم ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. سلوات پڑھیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک. یہ بھی اس نے فرمایا کہ آپ جیسا اخلاق ہو اور اس کو کوئی کہے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ خود دیوانہ ہے، وہ خود پاگل پن اس کو جچتا ہے، اس کو پاگل کہنا جچتا ہے، نہ کہ آپ کو. پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اے رسول ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے. یعنی ہم ان کو جلد ہی دکھا دیں گے. کیا دکھائیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم دونوں میں سے مجنون کون تھا، کون پاگل تھا. آپ جو ان کو عزت کی طرف بلا رہے تھے، ان کو اخلاق کی طرف بلا رہے تھے، ان کو توحید کی طرف بلا رہے تھے، ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے، آپ مجنون تھے یا یہ مجنون تھے؟ ان قریب ہم ان کو دکھا دیں، آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے. اور دیکھا مکے والوں کون مجنون تھا. اللہ نے ان کی مجنونیت جو رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے دکھا دی، اللہ کے نبی، اپنے نبی کو بھی اور ان کو. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہے. اور اس فتنے سے مراد میرے اوپر جنون، کیونکہ رسول اللہ پر یہ تہمت لگا رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مزید اس بات کو کھولتا ہے کہ اے رسول میں جانتا ہوں کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے اور کون ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو بتانے والا کیونکہ میں ہوں،
لہذا ادھر جنون مجنون کا امکان نہیں. یہ آیت نمبر 7 ہے. ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے. کس بات؟ بمن ضل عن سبیلہ، اس کو کہ جو اس کے یعنی اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. راستہ کس نے معین کیا؟ اللہ نے. تو وہ بتائے گا نا کہ کون بھٹک گیا اور کون نہیں بھٹکا، دوسرا کیوں بتائے گا؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون. یہ معیار. اس میں میرے آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ جو اللہ بتا رہا ہے وہی حقیقی معیار ہے. یعنی جو قرآن مجید بیان کر دے وہی اصل معیار ہے. اس کی روشنی میں باقی باتیں، باقی کتابیں، باقی تقریریں، باقی اشعار، ہر چیز اس کی روشنی میں پرکھی جائے گی جو معیار اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کے بیان کر دیا. کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کون بھٹکا ہوا اور کون راستے پر. تو جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ بات برحق ہے، پھر اسی کی بنا پر پرکھا جائے. اور یہی تعلیم ہے رسول اللہ کی اور اہل بیت ہے، جس پر عمل کرنے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. اب اگلی آیت میں فرمایا کہ جب ایسا ہے کہ تیرا رب بہتر جانتا ہے بھٹکے ہوئوں کو بھی اس کے راستے سے دور ہے، اور ان کو بھی تیرا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے سیدھے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. جب ایسا ہے تو آیت نمبر 8 میں فرمایا فلا تطع المکذبین، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو. تطع اطاعت سے بات مان لینا، ایکسپٹ کر لو. ان جھٹلانے والوں کی بات آپ نے نہیں مانی. جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے، تو پھر مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانی. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اب میں نے عرض کیا کہ ان آیات سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ حالات کیا تھے وہاں پر. ودو، یہ بڑی شدت سے یہ خواہش رکھتے ہیں، بڑی شدید خواہش. یہ ودو وہ یہ جسے مودت کہتے ہیں. ودو ان کی بڑی شدید چاہت ہے. لو تدہنوا فیدہنون، کہ اگر آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں پکا نظریہ. یہ سخت موقف لے کر کہتے ہیں اس سے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے. یہ کس لیے لے کر آتے ہیں؟ اصل میں چاہتے ہیں آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ خود ڈھیلے پڑ جائیں. ایسا نہیں کہ یہ اپنے آپ کو اپنے نظریے پر بہت پکے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو پکا شو کرتے ہیں تاکہ آپ کو ڈھیلا کر سکیں. یعنی آپ کو یہ نفسیاتی بات اثر ذہن پہ جائے کہ اس نے تو یہ بات چھوڑنی نہیں ہے، اگر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں تو پھر یہ آفر کرتے تھے رسول اللہ کو کہ ان معاملات میں آپ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں، تب ہم بھی اپنے موقف میں کچھ لچک کا مظاہرہ کر لیں گے اور نیگوسیشنز کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، کچھ بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھی نہ ہونے کے برابر ہے. رسول اللہ پر ایمان لانے والے گنتی کے چند افراد ہیں، لیکن قاطعیت دیکھیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن میں یعنی شروع کی وحی کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اور آخر کی وحی کے الفاظ وہی ایک ہی ٹون ہے. ایسا نہیں ہے کہ عام طور پر جب بندہ کوئی ویک ہو تو وہ خوش آمدید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کمپرومائز کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب طاقتور ہو جاتا ہے پھر اپنی ساری کسر پوری کر لیتا ہے. لیکن جب آپ قرآن کو دیکھیں گے تو جب کوئی بھی ساتھی نہیں ہے وہی والی قاطعیت. فلا تطع المکذبین، اے رسول جھٹلانے والوں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ شدید چاہت رکھتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چاہتے کیا ہے کہ آپ کچھ ڈھیلے پڑ جائیں اپنے نظریات میں، جو باتیں آپ پر وحی کی جا رہی ہیں تو یہ بھی یدہنون، یہ بھی تھوڑی ڈھیلے پڑ جائیں اور آپ کو ٹریک سے، راستے سے ہٹا دیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی زیادہ قسمیں کھانے والے
پست شخص کے کہنے میں نہ آئے، اس کی بات نہ مانے۔ اب یہاں سے ایک آپ گیس کریں، ایک تو کوئی ہوگا وہاں پر جو بڑی بڑی قسمیں کھاتا ہوگا، اور لات کی قسم اور منات کی قسم، اور میں اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہوں اگر میں یہ نہ کر دوں وہ نہ کر دوں۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ قسمیں کھانے والا پست ہوتا ہے۔ ایک ہے موقع پر کسی حق بات کے لیے سنجیدگی سے قسم، اور ایک ہوتا ہے قسموں کا ڈھیر لگا دیں۔ قرآن مجید نے منافقوں کی نشانی یہ بتائی کہ جب پکڑے جاتے تھے پھر قسمیں کھاتے تھے، ہم نے تو نیک نیتی سے یہ کام کیا تھا، ہمیں تو یہ تھوڑی پتا، ہماری نیت تو نیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آپ ان کی بات مان بھی لیں گے، اللہ ان کو پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ بہت نرم ہیں، آپ کے دل میں نرمی آ جائے، اللہ ان کو پھر بھی نہیں چھوڑے گا، ان کو جو یہ زیادہ قسم اٹھانے پڑے۔ یہ جس شخص کی صفات بیان کی جا رہی ہیں روایات میں جس کا نام آیا، یہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ بہت مالدار شخص تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، مالدار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا۔ اگلی سورت میں بھی اس کے بارے میں، سورہ مدثر میں بھی اس کے بارے میں آیات ہے۔ سورہ مدثر بھی ابتدائی صورتوں میں سے۔ پڑھا لکھا بہت تھا، مالدار بہت تھا، صاحب جائیداد تھا، اور ایک چیز جس پر مکے والے بہت کسی بھی بندے کو خوش نصیب سمجھتے تھے وہ تھے بیٹے ہونا۔ بیٹے، اس کے بیٹے بھی بہت سارے تھے، اور بیٹے بھی ہر وقت باپ کے آس پاس اس کے بڑے مطیع فرما بردار۔ تو یہ اسی تکبر میں اس کو لوگوں نے بھیجا رسول اللہ کے پاس کہ تو جا کے چیک کر، تو ہم نے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ عالم ہے، تو چیک کر یہ جو کلام سناتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اب یہ رسول اللہ کے پاس گیا اور رسول اللہ سے اس نے کہا کہ جو سناؤ، جو تم شعر سناتے ہو۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یہ شعر نہیں، میں شاعر نہیں ہوں، میں شعر نہیں سناتا۔ اس نے کہا جو بھی ہے وہ سناؤ۔ اب رسول اللہ نے جب چند آیات تلاوت کی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ عربی لغت کا، عربی زبان کا، فصاحت و بلاغت کا ماہر تھا۔ تو جو ماہر ہوتا ہے، جیسے جادوگروں کو، فرعون کے جادوگروں کو پتہ لگ گیا تھا نا کہ جو موسیٰ نے کیا یہ کوئی اور چیز ہے۔ آپ توجہ کریں، عام پبلک کو نہیں پتہ چلتا، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا جادوگر کیا کھیل دکھا رہے ہیں، لیکن وہ جو جادوگر تھے ان کو پتہ تھا کہ جادو کی لاسٹ لمٹ ہماری کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہوا۔ جیسے قرآن نے بتایا، ان لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا، ان کو پتہ تھا لوگوں کو سانپ لگ رہے تھے، لیکن جادوگروں کو پتہ تھا یہ سانپ نہیں ہے، ہم نے کیا ٹرک کی ہوئی ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے سانپ پھینکا، پبلک کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی سانپ ہے، یہ بھی سانپ ہے، لیکن جنہوں نے وہ جادو والا کام کیا تھا ان کو پتہ چل گیا بھئی یہ موسیٰ نے تو ڈنڈے کو صحیح کا سانپ بنا دیا، ہمارے والا کام نہیں ہے۔ تو پھر ایسے موقع پر دو راستے ہوتے ہیں، یا انسان ڈٹائی سے ڈٹ جائے خلاف اور اسی غلط راستے پہ رہے، اور یا ایمان لے۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے، سجدے پہ گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ فرعون تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے لٹکا دیا ان کا مخالف سمت سے، ایک بازو اور ایک ٹانگ کٹوا دی اور اس کو بہت سخت سزا دیتا تھا۔ اس نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ تو کیا کرے گا، اسی دنیا کو ہماری خراب کرے گا، کر دے۔ ایسا ایمان ان جادوگروں کو تو تھوڑی دیر پہلے اس لیے کرتا دکھا رہے تھے کہ فرعون نے وعدہ کیا تھا پیسے بھی بہت دوں گا اور اپنے مقرب بھی تمہیں بنا دوں، بہت بڑا پیکج تھا۔ لیکن تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ پتہ کر لیتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ میرے فن سے آگے کی بات ہے، یہ فن نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ مغیرہ بھی، ولید ابن مغیرہ بھی جب گیا رسول اللہ کے پاس اور رسول پاک نے اس کو چند آیات سنائی تو اس پر ہیبت طاری، اس کا منہ کھل گیا، جیسے بندہ مبہوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے، بھی اس کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ آگے اپنی ماہرانہ رائے دے گا، اس کی تو حالت سے لگ رہا ہے کہ اس کا یہ آؤٹ آف سینس ہوا پڑا ہے۔ تو یہ اسی طرح چلتا چلتا واپس آیا اللہ کے نبی سے ان کفار کی طرف، اور وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ کیا بنا، تم نے بتانا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، انہیں فرعون کے جادوگروں کی طرف، یا تو کہتا کہ یہ بشر کا کلام نہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ ہماری عربی کی جو فصاحت و بلاغت ہے یہ اس سے آگے کی چیز ہے، یعنی انسانی ریچ جہاں تک ہے یہ اس سے آگے کی چیز ہے۔ لیکن سورہ مدثر میں پھر اللہ نے اس کے ایک ایک ایکشن کو بیان کیا
کس طرح اس نے سوچا، پھر بات گڑی، پھر تکبر سے اس نے یعنی پہلے اپنے آپ کو نارمل کیا، پھر گردن اکڑائی اور پھر کہنے لگا یہ جادو ہے۔ میں نے بڑی اچھی طرح پتہ کر لیا یہ محمد جو ہے یہ جادو کرتا ہے، اور اس جادو کی وجہ سے لوگوں کے ذہن متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ جادو ہے جو اس نے جیسے پیچھے سے پہلے زمانوں سے چلتا آ رہا ہے، اس نے بھی کسی سے سیکھ لیا ہے۔ اب دیکھیں چلاکی کیا لگائی کہ وہ جو پبلک کہتی تھی نا کہ اس کا اثر کیوں ہوتا ہے، تو پبلک کے دماغوں کو کدھر موڑ دیا؟ جادو کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ جادو کا اثر ہے، تاکہ لوگ حقیقت قرآن کی طرف اس کے اللہ کا کلام ہونے کے طور پہ نہ سوچیں، بلکہ ذہن میں ان کا پروپیگنڈا کیا ڈال دیں کہ یہ تو جادو کرتا ہے۔ لہذا پوری کمپین چلائی گئی کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کا کلام سننا نہیں ہے، جس نے سن لیا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ تباہ کر دے گا اس کو بس۔ تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، روئی ٹھوس لیتے تھے، جو طواف کرنے کے لیے آتے دوسرے شہروں سے، تو انہوں نے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ ادھر جادوگر ایک پھرتا ہے، اس کی اگر بات سنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تو وہ کانوں میں انگلیاں اور روئی ٹھوس لیتے تھے تاکہ رسول اللہ کا کلام ان کے کانوں پر نہ پڑے۔ صلوات پڑھیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اس کی 10 آیات کر پائیں، اس سے آگے ہم نہیں چل سکیں گے۔ بس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ کو لچک میں لانا چاہتے ہیں، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار، مہین، پست، گھٹیا، جس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے جس کی بڑی عزت تھی مکہ کے معاشرے میں۔ لیکن عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی نظروں میں عزت وہ ہوتی ہے۔ مولا کے فرمان پر اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور دو جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ فرمان مولا کا موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عزت نہیں ہے جس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رسوائی ہو، اور وہ دنیا کی رسوائی نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دائمی عزت ہو۔ عزت، قرآن کہتا ہے من کان یرید العزہ، تم میں سے جس کا ارادہ عزت کا ہے، فإن العزة للہ جميعا، وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، وہی عزت دینے والا۔ اور یہ خاندان نبوت اور رسالت وہ خاندان ہے کہ جس کو اللہ نے عزت دی۔ کیسی عزت دی ہے؟ شیعہ سنی سب مانتے ہیں، یہ خاندان ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کبھی فرمایا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس بی بی کی اولاد کے بارے میں فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے جو بابا علی ہیں یہ ان دونوں سے بھی افضل ہیں، ان دونوں سے بھی بڑا رتبہ ہے۔ کسی اور کے بارے میں، کسی اور خاتون کے بارے میں یہ روایت نہیں آئی جو بی بی کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب محشر میں اللہ تمام خلائق کو جمع کر دے گا تو ایک دفعہ ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم، سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، سب اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے حبیب کی بیٹی گزرنا چاہتی ہے۔ یہ عزت دی ہے اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتایا اپنی امت کو کہ میری زہرا کا مقام کیا ہے، لیکن زہرا پہ حالات ایسے بن گئے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی اس دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا
میرے شوہر علی کو بلاؤ۔ مولا علی بی بی کے پاس آئے، بیٹھے، بی بی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فرمائیے علی سے کیا کہنا چاہتی؟ بی بی نے فرمایا آپ سے میری جدائی کا وقت قریب ہے، جدائی کا وقت آ چکا ہے، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ بی بی کی عظمت دیکھیے، مقام وہ کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اپنے شوہر سے کہتی ہیں علی میں جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے کوشش کی کبھی آپ کی نافرمانی نہ کروں، میں کبھی آپ سے ایسا سوال نہ کروں جسے آپ پورا نہ کر سکے، آیا آپ میری زندگی سے راضی ہیں؟ عزادار علی نے بی بی کے یہ جملے سنے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے رسول اللہ کی بیٹی میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیجیے، علی کا دل پھٹ جائے گا۔ علی کو شاید یاد آیا وہ موقع کہ جب رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے رہے تھے تو اس وقت فرمایا تھا علی میں اپنی سب سے قیمتی امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ عزاداروں وہ وقت آیا کہ رات کی تاریکی میں بی بی کی وصیت کے مطابق جب علی دفنانے کے لیے لائے بی بی کو تو ایک دفعہ رسول اللہ سے خطاب کیا یا رسول اللہ علی آج آپ کی امانت کو واپس آپ کے سپرد کرنے آیا۔ علی آپ کی امانت کی وہ حفاظت نہ کر سکا جو حفاظت کرنے کا حق بنتا تھا، بس عزادارو بی بی کے بدن اطہر کو قبر میں دفنایا اور علی روایات کے مطابق اٹھ کر جب کھڑے ہوئے تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو جھاڑا جیسے وہ شخص ہاتھ جھاڑتا ہے جس کا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ایک دفعہ علی دوبارہ جھکے قبر پر اور اپنے رخسار کو بی بی کی قبر کی مٹی پر رکھ کر فرمایا فاطمہ مدینے والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، کیا آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے؟ فاطمہ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ جب دنیا کے غموں سے چور ہو کر میں گھر میں آتا تھا اور آپ مجھے تسلی دیتی تھی تو علی کو اپنے غم بھول جاتے تھے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ کو یہاں چھوڑ کر علی جب گھر میں واپس جائے گا تو اب علی کے غموں میں علی کو تسلی دینے والا کون؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون